اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا قمر احمد اشرفی صاحب مفکر اسلام چند منٹ کے لیے تشریف لا رہے ہیں، جو آپ حضرات سے اپنے نورانی بیانات سے محظوظ فرمائیں گے۔ شہنشین پہ تشریف فرما حضور قائد ملت حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد محمود اشرف اشرفی گیلانی سجادہ نشین آستانِ اشرفیہ کی چوشا مقدسہ، حاضرین محترم برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حاضرین کرام، اس وقت جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان حضور قائد ملت صاحب سجادہ آستانِ اشرفیہ تشریف فرما ہے، اور یہ کوئی جلسے کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ حضرت سے میں نے یہاں کے لیے، یہاں کے احباب کے اصلاح پر صرف تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کا وقت لیا ہے۔ ابھی یہاں سے کئی جگہ جانے کا پروگرام ہے، اور اس میں ہر جگہ اپنے اپنے اعتبار سے ضروری ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی دیکھتے ہیں۔ ہر شخص تشریف رکھے، آئیے ادھر آئیے، بعد میں مل لیجیے گا بعد میں۔ ہمارا آپ کا عام طور پر یہی حال ہے کہ ہر شخص اپنی دیکھتا ہے، لیکن جب انسان کی فکر کشادہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کرتا ہے۔ اپنی اپنی دیکھنا تو یہ جانور کی بھی فطرت ہے کہ جانور بھی اپنے ہی اوپر دھیان دیتا ہے، صرف اپنے اوپر۔ بلکہ میں نے دیکھا ہے، بات لمبی نہیں کرنی ہے مجھے، کہ میں نے ایک بکری کو دیکھا کہ جب اس کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ گھل مل کے کھاتا ہے، اور جہاں اس کے اوپر کوئی خطرہ آنے لگے تو آگے بکری بڑھ کے اس کو دفاع کرتی ہے، ڈیفینس کرتی ہے۔ لیکن جیسے ہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو میں نے اسی بچے کو ماں کو مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہی بکری جو ہے اگر ماں کے کھانے کے ساتھ اسی کا بچہ ہے آ جائے تو اس کو بھی نہیں آنے دیتے۔ اب تو حالت انسان کی یہاں تک آ چکی ہے۔
میں کھول کے بہت زیادہ لمبا کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اب وہ خود غرضی کا یہ دور آ چکا ہے۔ اس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم اور آپ کو اسلام سے، ایمان سے، قرآن سے، رسول پاک سے قریب ہونے، اسے سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور قائد ملت تشریف فرما ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کیا بولوں، بس مختصر سی بات یہ عرض کرنی ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں وہ تو برسوں سے جان ہی رہے ہیں، اور ہمارے امام صاحب ہیں، پرانے آدمی ہیں۔ آپ کے سامنے حضور قائد ملت صاحب سجادہ تشریف فرما ہے۔ سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کشوشا مقدسہ کے رہنے والے ہیں۔ حضور غوث العالم محبوب یزدانی مرحوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے سجادہ نشین ہیں۔ میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا، پہلے ایک بات تمہیداً عرض کروں، ذرا دماغ کھول کے سن لیجئے گا، اسے کیچ کیجئے گا۔ اسلام میں دو چیزیں آئی ہیں، کسی کو انکار نہیں ہے۔ ایک قرآن آیا ہے، اور قرآن سے پہلے ذات رسالت آئی۔ رسول کی ذات ہے، ایک پرسنالٹی ہے، اور اس کے ساتھ کتاب ہدایت قرآن ہے۔ کسی کو اختلاف ہے اس میں؟ آپ نے کیا سمجھا؟ قدرت نے یہ نظام قائم کیا ہے کہ دنیا میں انسانیت کی ہدایت، اس کی فلاح صلاح صرف فرمان سے نہیں ہونے والا ہے، فرمان کے ساتھ اس فرمان کو برت کر پریکٹیکل دکھانے والی ذات بھی ضروری ہے۔ ذات بھی ضروری ہے، اور جب یہ ذات کل ضروری تھی، قرآن تو آج بھی موجود ہے نا؟ قرآن موجود ہے، اور قرآن جب اس زمانے میں قرآن کے لیے ذات کی بھی ضرورت تھی، تو ہر زمانے میں ذات کی ضرورت ہے، ہر زمانے میں ذات کی ضرورت ہے۔ تو وہ ذات کون ہے کہ قرآن کو ہر زمانے میں پرسنالٹیز کے ذریعے ہی سمجھا جائے گا؟ اگر کوئی عربی سیکھ لے یا انگلش میں قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھ لے، ہندی میں قرآن پڑھ لے، کچھ تو حاصل ہوگا، قرآن کے سامنے چلا گیا تو کچھ مل جائے گا۔ لیکن قرآن جو کتاب ہدایت ہے، جو یہاں سے لے کر اس پوائنٹ سے لے کر لاسٹ پوائنٹ تک کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک قرآن کے ساتھ کسی ذات کا تعلق نہ ہو۔ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ ترکت فیکم الثقلین ما ان اخذتم بہ لم تضلوا، کہ میں نے تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں کر دی ہیں، چھوڑی ہیں تمہارے درمیان، اگر تم اسے پکڑے رہے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں تک سن لیجیے۔ اب حدیث پاک کا اگلا ٹکڑا جو ہے، اس بارے میں دو روایتیں۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ کتاب اللہ و سنتی، کیا فرمایا؟ اللہ کی کتاب، وہ دو بھاری بھرکم چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ بالکل صحیح ہے۔ سنت رسول پاک کا طریقہ، یعنی قرآن صرف پڑھتے نہ رہنا، مجھے بھی دیکھتے رہنا۔ اور دوسری روایت جو ہے کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ حضور نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی عترت، اپنی اپنے آل، اپنی ذریت۔ اس کی تشریح خود حضور نے فرما دی، عترتی اہل بیت، کہ وہ عترتی، میری عترت کون ہے؟ وہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور یہ اہل بیت کے بارے میں حضور نے آگے فرمایا، میں اسے مکمل کر دوں، کہ یہ ہمیشہ تمہارے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ وارد ہو جائے۔ صبر کیجئے، تھوڑا صبر سے کام لیجئے حضرات۔ میں دراصل آسانی سے توجہ دلا دوں، اب یہ دونوں
اللہ نے فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن تو ہر دونوں روایات میں ہیں، لیکن ایک میں ہے سنتی، ایک میں ہے عطرتی۔ میں غور کرنے لگا، سوچنے لگا کہ دونوں الگ الگ جگہ ہیں، لیکن دونوں الگ نہیں ہے۔ میرے پیارے حضور نے فرمایا، اس پر آپ غور کریں گے، سنتی اس دور کے لوگوں کے لیے فرمایا تم مجھے دیکھو، اور آگے کے لیے فرمایا کہ میری اہل بیت کو دیکھو۔ یہ اس دور کے لیے ہے۔ اور سنتی تو صحابہ نے تو سنت کو ڈائریکٹ دیکھا، حضور کی سنت کو دیکھا، آپ کی ادائیں دیکھی، آپ کے اخلاق دیکھے، آپ کے سارے اعمال دیکھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ دیکھا، وہ صحابہ نے تو ڈائریکٹ دیکھا۔ لیکن ہم تو پھر آ گئے سنتی میں اسی حدیث پر، روایت پر آ گئے۔ روایت کی تحقیق ہوگی کس درجے کی ہے، حدیث کا کیا موقف ہے، حدیث کس منزل کی ہے۔ حدیثوں میں تو آپ سنتے نا کہ جہاں بھاری پڑی تو بول دیتے ہیں ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ جب زیادہ ایمان ضعیف ہو جاتا ہے تو ہر حدیث ضعیف نظر آنے لگتی ہے۔ یہ ذوق جو ہے یہ حدیث کا کم، اپنے ایمان کا زیادہ ہے۔ تو بہرحال تو وہ سنت تو اس زمانے کے لیے کیا پتا کہاں آئے گی۔ تو حضور کی سنت قرآن ہے، اور حضور کی سنت کو حدیثوں میں پڑھنا اور ہے، اور رسول اللہ کی سنتوں کو آل رسول میں دیکھنا اور ہے۔ سنت کا پریکٹیکل یہ اہل بیت ہے، آل رسول۔ الحمدللہ اب میں بات کرتا جاؤں گا تو آپ تو جانتے ہیں کہ بات نکلتی جائے گی۔ میں صرف اس موضوع پہ آ رہا ہوں کہ آج ہمارے سامنے الحمدللہ وہ شخصیت موجود ہیں جن کے تعارف کے لیے میں بولتا جاؤں تو زندگی بھر چاکری کر رہا ہوں اسی در کی، تو کتنا بول سکتا ہوں۔ میں صرف ایک بات بتا دوں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا ولایت کے ولیوں کے تاجدار سید الاولیاء محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ الحمدللہ غوث اعظم وہ شخصیت ہے کہ ساری امت ان کو مانتی ہے، سارے مسلمان ان کو مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ غوث اعظم کوئی کہے یا نہ کہے، لیکن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو سبھی کہتے ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ علم معرفت ہر چیز میں آپ کا مقام اونچا ہے، اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا۔ بغداد میں رہے، ایک دن بھی حج کے علاوہ، جملے پہ توجہ دیجئے، ایک دن بھی حج کے علاوہ بغداد سے باہر نہیں گئے، بغداد سے باہر نہیں گئے، حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کے علاوہ ایک دن کے لیے بھی بغداد سے باہر نہیں گئے۔ لیکن آج معلوم دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے جہاں غوث اعظم کی اولاد اور ان کا فیضان موجود ہے۔ یہ ہے تبلیغ دین کا اصل پاور۔ لوگ گھومنے کو تبلیغ سمجھتے ہیں، ایک دن بغداد سے باہر نہیں گئے، اور الحمدللہ ہر شخص غوث اعظم کو جانتا ہے، ان کے فیضان سے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہر شخص مالا مال ہے۔ تو آج غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حضور قائد ملت تشریف فرما ہے، آپ جان لیں آپ کا نسبی طور پر آپ غوث اعظم کی اولاد جیلانی حسنی ہے۔ ایک نسبت جیلانی حسنی ہے، اور دوسری نسبت یہ ہے کہ آپ غوث العالم محبوب یزدانی کی آل میں سے ہیں۔ وہ حضرت مخدوم الآفاق سیدنا عبدالرزاق نور العین جو غوث اعظم کی اولاد تھے، انہیں مخدوم سمنہ نے اپنا متبنہ، اپنا فرزند معنوی اور نور العین بنایا۔ غوث العالم نے فرمایا ہر باپ نے اپنے بچے کو اپنی پشت سے پیدا کیا ہے، میں نے نور العین کو اپنی آنکھوں سے پیدا کیا، آنکھوں سے بنایا ہے۔ ایک تا حضرت نور العین غوث اعظم کے شہزادے بھی ہیں اور غوث العالم کے شہزادے بھی ہیں، اور ان دونوں غوث کے فیضان سے مالا مال، ایک طرف غوث اعظم ہے، دوسری طرف غوث العالم ہے۔ دنیا میں میری معلومات میں ایک ہی خانوادہ ہے جو دو غوث کی نسبت لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر، آپ کی یہاں تشریف فرما ہے، جلوہ گر ہیں کہ آپ کا نسبی تعلق غوث اعظم سے ہے، اور آپ کا مشربی تعلق
بلکہ مشربی سے بھی آگے ہے. مشربی تو بہت سارے لوگوں کا ہے. آپ کا مانوی تعلق، مشربی تعلق، آل ہونے کا تعلق غوث العالم محبوب یزدانی سے ہے. تو آج دو غوث زمانہ کا پیغام لے کر حضور قائد ملت آپ کے درمیان تشریف فرما ہے. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے. اور ایک بات سن لیجیے، حضور غوث العالم محبوب یزدانی دنیا میں ہر زمانے میں جو اولیاء ہوتے ہیں، اولیاء کے بھی کئی طبقات ہیں، تفصیلات ہیں اس میں. بعض اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کو خود اپنے ولایت کی خبر نہیں ہوتی. اللہ ان کے تقوی، طہارت، دل کی صفائی، نیکی، اخلاص کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں، ولی نہیں ہوتے ہیں. لیکن وہ اولیاء جو روحانی نظام جن کے ذریعے رب چلاتا ہے، چلانے والا خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، وہ کچھ نظام فرشتوں سے چلاتا ہے. فرشتوں سے چلانے سے رب محتاج نہیں ہوتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ کے صورت فرشتے بناتے ہیں، روح فرشتے نکالتے ہیں، جان فرشتے ڈالتے ہیں، بادل فرشتے چلاتے ہیں، ہوا فرشتے چلاتے ہیں. تو یہ نظام فرشتوں کے ذریعے رب چلاتا ہے. اسی طرح سے اس عالم میں، عالم روحانیت میں اولیاء کا ایک جماعت ہے جو نظام اور علاقے وائز زون بٹے ہوئے ہیں، اور سارے اولیاء کے سردار کو غوث زمانہ کہتے ہیں. جو ولیوں کا سردار ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ غوث زمانہ، قطب الارشاد، یہ قطب الاقطاب. یہ غوث جو ولیوں کے اس وقت سردار ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے. میرے پیارے، یہ وہ ہوتے ہیں جنہیں سب نہیں پہچان پاتے کہ کون ہے. ہر نیچے والا اپنے اوپر والے کو جانتا ہے، اور اوپر والا اپنے اوپر والے کو جانتا ہے. اسی طرح سے معرفت ہوتی ہے، اور وہ ایک کلیاں اور سلسلے بندھے ہوئے ہیں. لیکن غوث وقت کون ہے؟ ان کے داہنے والے اور بائیں والے ہی جانتے ہیں. دائیں والے اور بائیں والے ہی جانتے ہیں. اور جب غوث زمانہ کا انتقال ہوتا ہے تو بائیں والے کو غوث بنا دیا جاتا ہے، دائیں والا بائیں آ جاتا ہے. پھر وہ اولیاء میں سے ایک سسٹم ہے جو بزرگوں نے، صوفیاء نے، اکابر اولیاء نے بیان کیا ہے. میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر زمانے میں ولیوں کے سردار جو غوث زمانہ ہوتے ہیں اسے لوگ نہیں جانتے ہیں. لوگ نہیں جانتے ہیں. آج حضور کے دور، خلفائے راشدین کے دور کے بعد بھی آپ دیکھ لیں تو تقریباً 1400 سالوں کا زمانہ تو گزر گیا ہے. 1400 سال سے کا زمانہ گزر گیا. کتنے غوث آئے ہوں گے، کتنے ولیوں کے سردار ہر زمانے میں الگ الگ ہوں گے. لیکن میرے پیارے، اس زمین پر غوث وقت، ولیوں کے سردار لوگوں کی نالج میں نہیں آتے ہیں. پوری ہوئے زمین پر چند لوگ ہیں جنہیں اپنی زندگی ہی میں اولیاء نے غوث وقت مان لیا ہے، اور وہ مشہور ہو گئے ہیں کہ یہ غوث زمانہ بعد میں نہیں، اپنی زندگی میں. ان میں سے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جنہوں نے زندگی میں فرمایا قدمی ہاتھی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے. تو زندگی ہی میں اعلان کر دیا نا. اور دوسرے حضور غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سرنانی ہے، جنہیں گلبرگہ کی سرزمین پر غوثیت کا مقام تفویض کیا گیا. تو اپنے مصاحبین اور فقراء سے فرمایا کہ آج فقیر کو غوثیت کے مقام پر فائز کر دیا گیا، غوثیت کے مقام پر. اور اپنی زندگی میں غوث زمانہ سے مشہور ہوئے. اور الحمدللہ حضور غوث العالم کی کیا شان ہے. میں تو کہہ رہا ہوں مجھ جیسے مولوی، علماء، مقررین برسوں کی تقریریں، ہزاروں گھنٹے کی تقریروں کے باوجود بھی ایک آدمی کا دل دماغ نہیں بدل پا رہے ہیں. لیکن وہ ایسی بارگاہ ہے جہاں اچھے اچھوں کو میں نے دیکھا کہ گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں، گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں تنزن نہیں کہہ رہا ہوں، طنز و تعریض نہیں کر رہا ہوں، چھیڑنے کے لیے نہیں. میں حلیے سے لوگ پہچانے جاتے ہیں. جیسے میں یہ ٹوپی پہنتا ہوں تو گزرتے ہوئے مجھے بڑے پورا بیکنپور میں لوگ سمجھ جائیں گے یہ بریلوی ہے، بولتے ہیں نا بھائی، ٹوپی دیکھیں گے بول دیتے ہیں. تو ہم بھی کچھ ٹوپی دیکھ کے پہچان جاتے ہیں. جیسے ہم کو پہچانا جاتا تو ہم بھی تو پہچانتے ہیں نا. تو ہم نے بہت ساری ایسی ٹوپیاں بارگاہ غوث العالم میں مخدوم پاک کی بارگاہ میں دیکھی. تو میں نے پوچھا آپ لوگ یہاں
کہا کیا کریں، اماں کو ایسا ہو گیا، بہنوں کو ایسا ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا ہے، آنا پڑا۔ ہم نے کہا وہاں جانا، درگاہ پہ جانا شرک ہے، اور یہاں جاتے تو ڈیرے ڈال دیا ہے آپ نے، ڈیرے ڈال دیے ہیں آپ نے یہاں، وہاں تو صرف جانا شرک بتاتے ہیں، یہاں ڈیرے ڈال دیے اور یہ لو لگا کے آئے ہیں کہ ہم پر جو جادو ہو گیا ہے، آسیب ہے، جنات کا اثر ہے، ڈاکٹر سب عاجز ہو گئے، کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، تو محبوب پاک کی بارگاہ میں لے آئے۔ کم سے کم دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے بڑا 700 سال پہلے جو اس دنیا سے اپنی قبر میں آرام کر رہا ہے، اسے آپ نے پوری دنیا کے ڈاکٹروں سے بڑا آخری تو مان لیا، آخری تو مان لیا ہے کہ اب جہاں کچھ کسی کا بس نہ چلے تو آ جاؤ بارگاہ میں۔ میرے پیارے، جب اپنی ضرورت پڑتی ہے تو سارے مسئلے بھول جاتے ہیں، سارے مسئلے بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ایسا چلو، ایسا مان کے چلو کہ ہم کچھ بھی کریں، یا خوشی میں کریں یا مجبوری میں کریں، تو کلیم ہمارے اوپر نہ آئے کہ آپ تو کل ایسا کہتے تھے، آج ایسا کیوں کرتے ہیں، آج ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جیسے بات کہہ دوں کہ بہت ساری چیزیں کچھ لوگ نہیں کھاتے، میں بھی ہوں، کچھ چیزیں مجھے نقصان کر جاتی ہیں، کچھ آپ کو کرتی ہوں گی، کچھ آپ کو کرتی ہوں گی، لیکن آپ اسے ناجائز تو نہیں کہتے ہیں نا، آپ نہیں جاتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، لیکن کل آپ نے مجبوری میں کھا لیا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے نا کہ آپ تو ناجائز کہتے تھے، کھا کیوں رہے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے ناجائز نہیں کہا ہے، حرام نہیں کہا ہے، ضرورت پڑے گی تو کھا لیں گے۔ تو ایسا رہنا چاہیے، ایسا رکھو، بولی زبان سب ایسی رکھو، اور حد میں ایمان۔ الحمدللہ جو مسلمان ہیں، ہم پر توحید کی بات کی جائے گی، ارے خدا کی قسم میں اپنی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن جب میں اپنے بزرگوں کی پڑھتا ہوں اور ان کا عقیدہ توحید دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ آج توحید کی بات کرنے والے اس کے تلچھٹ کو بھی نہیں پہنچ سکے ہیں جو میرے بزرگوں کا عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے، اس کے پاس بھی نہیں پھٹک پائے ہیں، اس عقیدے کی جھلک بھی نہیں پایا ہے جو اولیاء کا عقیدہ توحید ہے، کہ وہ تو کچھ مانتے ہی نہیں، کچھ مانتے ہی نہیں۔ توجہ چاہوں گا، آخری بات کر کے بات ختم، کچھ مانتے ہی نہیں۔ اگر کوئی ظلم بھی کرتا ہے تو اس کے ظلم کو برداشت کرنا، بولنا بہت آسان ہے کہ صبر کرنا، سنیے، بولنا بہت آسان ہے کہ کوئی تم پہ ظلم کرے تو صبر کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، کوئی زیادتی کرے تو نظر انداز کرو، معاف کر دو۔ بولنا بہت آسان ہے، پریکٹیکل لائف میں کتنے لوگ کامیاب ہیں اس میں، اپنے آپ میں جب اپنے پہ آتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں میرے پیارے۔ لیکن وہ اولیاء ہیں، وہ بزرگان دین ہیں، ظلم پہ ظلم ہوا، برداشت کرتے رہے، مسکرا کے برداشت کرتے رہے۔ کیوں کرتے رہے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ظلم کرنے والے کا ہاتھ تو دکھ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے میرے مولا کی مشیت ہے، میرے مولا کی مشیت ہے، کوئی پتا اذن الہی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ تو اگر مجھ پر مصیبت بھی آئی ہے تو ذریعہ کوئی اور ہے، پیچھے مولا ہے، رب ہے، اس کا اللہ ہمیں بچائے، اس کا عقاب ہے یا ابتلا ہے، آزمائش ہے، یا عام ہم جیسے گنہگاروں پر اس کا غضب ہے، قہر ہے، عقاب ہے۔ ذریعہ ظاہر میں کوئی دکھتا ہے، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایسی توحید پر قائم رہ کر معاشرے میں کہ ظالم ظلم بھی کرے تو حق نہ کریں، میرے پیارے، یہ مقام یا تو بلال کو حاصل ہے، یا تو یاسر کو حاصل ہے، یا اولیاء کو حاصل ہے، ہم جیسے کو کہاں حاصل ہے؟ ہم تو صرف واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں گے نا، حضرت بلال پر ظلم ہو رہا تھا، لیتا ہے جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پتھر رکھا جا رہا ہے، اور احد احد کہہ رہے ہیں۔ ذرا اپنے صبر کا امتحان لے لیجئے گا، وہ بلال ہے، دیکھ رہے ہیں کہ مجھے گھسیٹا جا رہا ہے، تپتی زمین پہ لٹایا جا رہا ہے، پتھر رکھا جا رہا ہے، مصیبت ڈالی جا رہی، سب، لیکن اف نہیں کر رہے، شکایت نہیں کر رہے، احد احد کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ پوچھا بلال، تم جس رب کا نام لیتے ہو جب وہ تم کو نہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا کوئی سولوشن نہیں ہو رہا ہے، جس محمد عربی کا نام لیتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں بچانے نہیں آ رہے، کیوں تم نے اپنی جان آفت میں ڈالی ہے؟ تو حضرت بلال کا جواب تھا کہ تم بازار میں جاتے ہو، مٹی کا برتن خریدتے ہو تو اسے بھی ٹھوک کے دیکھتے ہو کہ کتنا پکا ہوا ہے۔ میرا مولا مجھے آزما رہا ہے کہ بلال کتنا ثابت قدم ہے، میں تو اس آزمائش سے گزر رہا ہوں۔
اس آزمائش سے گزر رہا ہوں. میرے پیارے، یہ عقیدہ، یہ فکر، یہ جذبہ، یہ ایموشن جو حقیقت میں آیا ہے وہی اولیاء ہیں جو ظاہر میں رسول پاک کے فرما بردار، رسول پاک کے سنتوں کی پیروی کرنے والے. ان کا ظاہر رسول پاک کے ظاہر کا آئینہ اور ان کا باطن رسول اللہ کے باطن کا آئینہ تھا. باطن کا آئینہ تھا. جب ظاہر و باطن مکمل ہوتا ہے انہی علماء میں وہ اولیاء کہلاتے ہیں. وہ اولیاء کہلاتے ہیں. تو آج ہمارے درمیان اولیاء کے گھرانے کے دو غوث سے نسبت رکھنے والے حضور قائد ملت تشریف فرما. ایک جملہ سن لیجئے، بات ختم کر دوں گا. میں نے تفسیر میں پڑھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے نا، کشتی میں سوراخ کر دیا، بچے کو قتل کر دیا. ایک گاؤں میں جا کے ان لوگ بد اخلاق لوگ تھے لیکن ان کے گاؤں کی گھر کی دیوار سیدھی کرنے لگے، بنانے لگ گئے. واقعہ پڑھ لیجئے گا. حضرت موسیٰ نے اعتراض کر دیا، کیا بات ہے یہاں کے لوگ ایک پلیٹ کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور آپ یہاں جو مزدوری کرنے لگے، گھر سیدھا کرنے لگ گئے. بعد میں انہوں نے جو وجہ بتائی حضرت خضر نے کہ یہ گھر جو ہے یہ دو بچوں کا ہے، یہ غلامین یتیمین، دو یتیم بچوں کا گھر ہے. اس کے پیچھے نیچے خزانہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دیوار گر جائے گی، خزانہ ظاہر ہو جائے گا، اس کی حفاظت کر دیں. اور یہ کام ہم کر کیوں رہے ہیں؟ یہ دو یتیم بچے کے باپ جو ہیں یہ نیک و صالح تھے، اللہ کے ولی تھے. مفسرین نے لکھا کہ وہ دو یتیم بچوں کے والد ڈائریکٹ والد ولی نہیں تھے. تفسیر میں موجود ہے کہ اس دو بچوں کے ساتویں پشت میں اللہ کے ولی تھے. کیا تھے؟ ساتویں پشت میں اللہ کے ولی تھے. اس کا لحاظ کر کے حضرت خضر اس یتیم بچے کی خدمت کر رہے ہیں، گھر کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں. جس کے ساتویں پشت میں ولی ہو اس کا خیال اللہ کے نبی کرتے ہیں، اور جس کی پوری پشت اولیاء ہو اس کا کیا عالم ہو، جس کی ساری پشتوں میں اولیاء ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، خانقاہ اشرفیہ، مقدوم سمنا، قائد ملت. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس ذات سے شرف ملاقات حاصل کر رہے ہیں جن کو یہ ساری سعادتیں، برکتیں، عظمتیں حاصل ہیں. اللہ پاک ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن پر چلانے والے شخصیات اہل بیت کے معتبر حضرات سے بھی رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، وابستگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مختصر کیجئے گا اور مرید کرا دیجئے. سلسلے میں جڑنے کے لیے آئے ہیں وہ تیار رہیے گا. حضرت سے اشارہ کریں گے آپ یہاں تشریف لے آئیں. اشارہ بیعت کرا ہی دیجئے، بیعت کریں. آ جائیے جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں نہیں نہیں بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. آئیے تنویر اللہ صاحب، ایسا کیجیے کرسی ہٹا دیجیے، ایسے ہاتھ سے دے دیجیے، پیچھے لے لو. نہیں رہنے دے، بیٹھنے دے، جوتا چپل ادھر ہٹائیے، سائڈ کر دیجیے. آ جائیے. سب بیٹھے بیٹھ جائیے آپ. ہاں پانی اور گلدان لے کے آؤ. آپ رکھیے پانی اور گلدان لے کے آؤ. آ جائیے ادھر، آ جائیے ریڈی صاحب. آ رہے
اور تو ہے ہاں تو آ جائیے یہ موقع غنیمت ہے جلدی آ جاؤ اس کو بناؤ نیچے تک ہاں جی اے منظر اس کو باندھو نا کوندے میں تم کونے میں جوڑو ہاتھ کے نیچے لے کے دبا دیجیے نا سنیے نا آپ لوگ اس کو ہاتھ کے نیچے دبا دیجیے اس کو کھولیے نا اس کو پھیلائیے پیچھے والے کو ہاں رہنے دیجیے ایک کونا باندھ دیجیے نا اس کو پیچھے جانے دیجیے نا ایسے دبا دیجیے نا اس کو بڑا بھی ہے یہ دیکھیے اصل یہی مقصد تھا بایاں ہاتھ چادر کے نیچے دائنا اوپر بایاں چادر ہاں آ جائیے جتنے بھی سیاسی حضرات ہیں وہ آ جائیے پیچھے ڈالیے اس کو جامع اور ڈالیے رسالت کا وہ جلوس فرمانے کے لیے آ جائیے ہاں اس کو باندھ دیجیے دیکھیے یہاں آج اشرفی جام بڑھ رہا ہے بعد میں افسوس کیجیے جس کو بھی پینا ہے وہ آ جائیے اور جڑ جائیے پکڑے رہو تعلق آپ کا وہاں تک چلا جائے گا انشاءاللہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اوپر بیٹھو نا تخت پہ بیٹھو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من كل ذنب من كل ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ توبہ کی میں نے توبہ کی میں نے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے اور رجوع ہوئے ہم اور رجوع ہوئے ہم تیری طرف تیری طرف سلسلہ سلسلہ قادریہ قادریہ چشتیہ چشتیہ اشرفیہ اشرفیہ ہاتھ پر تیرے بندے ہاتھ پر تیرے بندے سید محمد محمد محمود اشرفی محمود اشرفی محمود اشرفی محمود اشرفی موافق حکم موافق حکم شیخ اعظم شیخ اعظم و مخدوم المشائخ کے محمود مشائخ کے جن کا سلسلہ محبوب ربانی محبوب ربانی شاعری حسین شاعری حسین اشرفی جیلانی اشرفی جیلانی محبوب ثانی محبوب ثانی سید اشرف جہانگیر سید اشرف جہانگیر شمنانی محبوب الہی محبوب الہی حضرت خواجہ حضرت خواجہ نظام الدین نظام الدین خواجہ
خواجگان غریب نواز غریب نواز حضرت خواجہ حضرت خواجہ معین الدین معین الدین محبوب سبحانی محبوب سبحانی غوث العظم غوث العظم حضرت شیخ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی حضرت مولا علی حضرت مولا علی مشکل کشا مشکل کشا حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ روحی فدا روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تک پہنچتا ہے یا اللہ ہمیں اس خاندان کی نعمتیں برکتیں دنیا میں آخرت میں نصیب فرما اور کل قیامت کے دن انہی بندوں کے ساتھ اٹھانا آمین دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبی کے سب مولا کریم سب کی توبہ کو قبول ہم سب کی توبہ کو قبول یا اللہ تو ہمارے پاپ کو معاف کرے مولا کریم ہمارے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کرے یا اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ خاتمہ ایمان پر فرما مولا کریم ہمیں اپنے صالح کی توفیق عطا کرے ذوق عبادت عطا کرے سجدوں میں لذتیں عطا کرے یا اللہ ہمارے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کرے برکتیں عطا کرے نعمتیں عطا کرے اپنے محبوبین کا صدقہ عطا کرے مولا کریم ہم سب کو نظر بد کی نظر سے بچائے دشمنوں کے شر سے محفوظ حاسدوں کے حسد سے محفوظ منافقوں کے نفاق سے محفوظ تمام فرضی و سماعی ضروریات سے محفوظ مولا کریم ہر حادثات سے محفوظ یا اللہ تو سب کو صحت و زندگی و سلامت عطا کرے مولا کریم اپنے محبوبین کا صدقہ عطا کرے سرکار مخدوم پاک اپنی غلامی میں قبول فرمائے اور اپنے روحانی فیض و برکات سے مستفیض فرمائے اپنی نگاہ طرف میں رکھیں اپنی عطاؤں کے سائے میں رکھیں یا سید اشرف جہانگیر دست منظر ناتوانگیر اے اشرف زمان زمانے مددما گرہائے بسترا ذکرید طرف کشا اشرف نحن دریا پسند دار دشمن ہمیشہ قربان بازکر تو روزگار سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ شفا حرمت روح پیغمبر یک نظر تو سوئے ماں بہت کے خواجہ عثمان ہارون بہت کے خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ مبارک ہو آپ لوگوں کو، آپ سب کو مبارک ہو، آپ حضرات آج سے اشرفی ہو گئے۔ تشریف رکھیں۔ بالکل ذہن میں اور قلب میں رکھا عقیدے کے حوالے سے دنیا کی بات جو ہے وہ شیخ سادی نے ایک شیخ ظاہر ہے کہ اس نتیجے تک پہنچنے میں ان کو سال لگا نجات فکر کتاب کو مطالعہ کیا ہوگا پھر آخر میں یہ نتیجے پر پہنچے اور آپ نے کیا فرمایا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ کوئی اس کا ترجمہ
آقا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی تعریف آپ کے حق کے مطابق جیسا آپ کا ہے ویسی تعریف کوئی کر سکے. بس ہم تو اتنا جانتے ہیں خدا کے بعد زمین و آسمان میں جو بزرگ بہتر ذات ہے واقعہ یہ عقیدہ مضبوطی سے رکھیں. میرے خدا نے مصطفیٰ کو خدا نہیں بنا لیکن اس خدا نے مصطفیٰ کو اپنے سے جدا دیا. اور حدیث میں ساری یہ لکھا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ. آقا ممکن ہی نہیں ہے کیا ممکن لا یمکن ممکن ہی نہیں مشکل نہیں کا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی تعریف کوئی آپ کے حق کے مطابق جیسا آپ کا حق ہے اس کے مطابق کوئی آپ کی تعریف کر سکے. تو یوں ہی نہیں کہا یہ بولی عقیدت کی بولی نہیں ہے یہ حقیقت کی بولی. اس لیے کہ کسی شے کی کسی شخص کی کسی ذات کی تعریف اس کے حق کے مطابق کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اس کی حقیقت کی معرفت رکھے. جب تک آپ کو اس کی حقیقت کی معرفت نہیں ہوگی تو پھر اس کی تعریف اس کے حق کے مطابق کیسے کریں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں کہ پروفیسر ہیں کہ لیکچرر ہیں کہ کسان ہیں کہ کاروبار ہیں تو ہم آپ کی تعریف کیا کریں گے. آپ ہیں ڈاکٹر ہم نے کہہ دیا کسان. آپ ہیں انجینئر ہم نے کہہ دیا کہ صاحب ٹیکنیشین ہے. تو کسی بھی شے کسی بھی ذات کی تعریف کے لیے اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے تبھی آپ تعریف اس کے حق کے مطابق کر سکتے ہیں. اب کون ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو جان کر ان کے حق کے مطابق کرے. کسے ان کی حقیقت کی معرفت ہے اور جب تک ان کی حقیقت کی معرفت نہیں ہوگی تو ان کی تعریف ان کے حق کے مطابق کیسے ہوگی. یہ گمان تھا کہ روئے زمین پر ایک ہی ذات ہے بظاہر جو نظر آتی ہے. انہیں شاید حقیقت کا پتہ ایک ہی ذات پر گمان ہوتا ہے اور وہ ذات جو بچپن میں ساتھ رہی جوانی میں ساتھ رہی سفر میں ساتھ رہی قارئ سور میں ساتھ رہی ہجرت میں ساتھ رہی اور آخری آرام گاہ میں بھی ساتھ ہے. جیسے دنیا افضل بشر بعد الانبیاء کی تحقیق ابی بکر صدیق کہتی ہے. یہ خیال ہوا کہ سب سے زیادہ نبی کے ساتھ رہنے والی ذات ابو بکر کی ہے سیدنا صدیق اکبر کی ہے تو شاید انہیں نبی کی حقیقت کی معرفت ہو چونکہ سب سے زیادہ یہی رہے ہیں نبی کے ساتھ. لیکن ایسی ذات سے خطاب کرتے ہوئے مخاطب ہو کر جب نبی کو یہ کہتے سنا کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر تم میرے ساتھ رہے زیادہ ضرور ہو لیکن ساتھ رہنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت سمجھ لی. نبی فرما رہے کہ ساتھ رہے ضرور ہو لیکن اس رہنے کی بنیاد پر یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت بھی سمجھ لی. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ کسی اور سے نبی نہیں فرما رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے فرما رہے ہیں. آپ تصور کریں. اب آئیے اس کو تھوڑا سا اور کھولوں گا تو بات بڑی واضح ہو جائے گی. آقا نے کیا فرمایا میری حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. رب کے سوا اب اس کے ایک لسٹ بنو
کون کون رب نہیں ہے، رب کے سوا میں کون کون ہے؟ آدم رب کے سوا، نوح رب کے سوا، لوط رب کے سوا، صالح رب کے سوا، سلیمان رب کے سوا، ابراہیم رب کے سوا، حضرت عیسیٰ رب کے سوا، حضرت موسیٰ رب کے سوا، حضرت اسماعیل رب کے سوا. یہ سب کوئی رب تو نہیں ہے نا، سب رب کے سوا ہے نا. آقا کی بارگاہ میں ہو. حضور آپ نے فرمایا رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو آپ بھی تو رب نہیں ہیں. آپ بھی تو رب نہیں ہے، تو کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں وہ میں بھی نہیں جانتا، وہ صرف رب جانتا. بس اتنا خیال رکھیے. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. اتنا کتنا اتنا، یہ سب آفتوں میں اپنے آپ کو مت ڈالیے. اللہ کی خشیت، اس کے محبوب کی محبت اور احکام خدا بندی پر عمل کرنے کے میں سبقت کا جذبہ رکھیے، سبقت کرنے کی کوشش کیجیے. آپ سمجھئے نا، یہ عمل اعمال حسنہ بہت ضروری ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. قسم ہے زمانے کی، سارے کا سارا انسان گھاٹے میں ہے، بس وہی فائدے میں ہے جو ایمان لایا اور جس نے اچھے عمل کیے. احکام و واجبات، جو فرائض کی شکل میں احکام ہیں، جو واجبات کی شکل میں احکام ہیں، اسے تو کرنا ہی ہے. اس میں تو سب مشترک ہے. وہ چاہے فقیہ ہو، محدث ہو، مفسر ہو، پیر ہو، ولی ہو، چاہے ایک عام ٹھیلے پہ سبزی بیچنے والا ہو، چاہے ایک رکشہ چلانے والا ہو، جو فرائض ہیں وہ تو سب پر واجب ہیں. تو اسے کر لینا یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے. لیکن اب اس ڈیوٹی کو نبھانے میں بیوٹی کیسے پیدا ہوگی؟ کام صرف ڈیوٹی ہی تک ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس ڈیوٹی میں بیوٹی پیدا کرو. بیوٹی کیسے پیدا کرو گے؟ پڑھنی نماز ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو تصور لے کے ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، تمہارا دل دھڑک رہا ہو خشیت الہی سے. یہ تمنائیں، آرزوئیں، خواہشات تمہارے دلوں میں مچل رہی ہیں، تمہارے سجدوں میں تڑپ رہی ہوں کہ مولا کریم تیری بارگاہ میں ہمارے ہوئے جھکے ہوئے یہ سر اس لائق تو نہیں ہے، لیکن تیری کریمی پہ یقین ہے کہ تو ہمارے سجدوں کو قبول کر لے گا. اس لیے کہ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. جب اس خیال سے بولو گے تو سبحان ربی العالی اہتمام سے بولو گے، ورنہ نماز میں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی اٹھ گئے. کسے کہا سبحان ربی العالی احساس تک نہیں ہوا. تو جس ذات کی تعریف بس بیان کرو سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. جب یہ خیال ہوگا تو پھر کہنے کا انداز بھی، تو حسن پیدا کرو نماز میں، ہے نا. اس کے بعد فرائض و واجبات میں حسن پیدا کرے تو اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، معاملات میں، اپنی زندگی میں حسن پیدا کرو. اور وہ حسن تمہیں نبی کی سیرت سے، نبی کی سنت سے، صحابہ کرام کی زندگی سے، اولیاء کرام کی زندگی سے آپ کو ملے گا. آپ سمجھ گئے نا. ہر حال میں صابر اور شاکر بننے کی کوشش کرو. کسی نقصان پہ ہم واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، بہت کمزور لوگ ہیں. حالانکہ سچائی یہ ہے کہ جتنا گیا اس سے زیادہ ہمارے پاس ہے نا. اور جو ہے وہ کس کے فضل سے ہے؟ رب کے فضل ہی سے ہے. اور جو گیا وہ بہت تھوڑا سا ہے. تو جو فضل سے بچا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے، جو تھوڑا سا گیا ہے اس پہ واویلا کرنا شروع کر دیتے.
اب آپ دیکھیں اولیاء اکرام کی زندگی کو دیکھیں, صبر و شکر کا پیکر ہوتے ہیں. ایک بزرگ تھے, ان کے گھر میں ایک چور داخل ہوا, سارا مال سمیٹ کے لے کے چلا گیا. یہ خبر ان کے کسی ملنے والے دوست کو معلوم ہوئی تو ان کے گھر گئے. کہا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے گھر میں بہت بڑی چوری ہوئی ہے, سب جھاڑو لگا کے چور چلا گیا, کچھ چھوڑا ہی نہیں. وہ جانتے ہیں کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. تو کمال ہے, سب کچھ گھر کا اثاثہ چلا گیا, آپ کہتے ہو اللہ کا شکر ہے. وہ پریشان. کہا بھئی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, حیرت کیوں کر رہے ہیں؟ ارے وہ مال کا چور تھا, مال چرا کر لے گیا. اگر کوئی ایمان کا چور آ جاتا تو ایمان لے کر چلا جاتا, وہ میں کیا کرتا؟ صبر و شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. ہر مصیبت کو آپ اپنے لیے زحمت مت سمجھیے. آزمائشوں میں رب فرماتا ہے ہم ضرور آزمائشوں میں ڈالیں گے, ہم امتحان لیں گے, ضرور لیں گے. کوئی ہیڈن بات نہیں, اس نے تو واضح اعلان کیا. اب آپ کی بندگی کا کمال یہ ہے کہ اس امتحان میں آپ پورے اتریے. اب عادتیں بدلیے, رب سے یہ مت کہیے, ہاتھ اٹھائیے تو یہ مت کہیے کہ اے اللہ مشکل بڑی ہے. کس سے کہہ رہے ہو؟ رب سے. مشکل بڑی ہے. سبحان اللہ, کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ. اب عادت یہ ڈالو کہ مشکل سے کہو اے مشکل سن, تو آئی ہے جہاں سے تجھے پھر کہیں جانا ہے, تو جا کر رہے گی, اس لیے کہ ہمارا رب بڑا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عادتیں بدلنی پڑیں گے. صبر و شکر اپنی زندگی میں رکھنا پڑے گا. آزمائشیں تو آتی ہیں, مشکل آئی ہے کہیں سے, آپ کہتے ہو نا بڑی پریشانی آئی ہے, آپ خود ہی بولتے ہو, اس کا مطلب کہیں تھی, آئی ہے. تو جب آئی ہے تو پھر کہیں جانا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ جتنے دن آپ اس کو رہنے کا موقع دیں گے آپ کے گھر ٹکی رہے گی. اگر اسے جلدی بھگانا چاہتے ہیں تو اس کو اسپیس مت دیجیے. وہ آئی ہے, آپ اپنے رب کو یاد کیجیے. مولا یہ پریشانیاں ہیں تو یقیناً ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے, یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ یہ پریشانیاں ہماری دامنگیر ہو گئی. مولا ہم اپنے سارے گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, تو غفور رحیم ہے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. توبہ استغفار کا سلسلہ شروع کر دیجیے. اس پریشانی کو الجھن ہوگی فوراً گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گی. لیکن جب تک اس رب کو بھولے رہیں گے, دماغ سے, تدبر سے, تدبیر سے, سیاست سے, مصلحت سے, عقل سے اپنی مشکلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, وہ آرام سے وہ پریشانی تکیہ لگائے آپ کے گھر بیٹھی رہے گی. لوٹیے اپنے رب کی طرف. ہمارا حامی و ناصر ہمارا رب ہے. ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈالیے, ہر حال میں صابر و شاکر رہیے. پھر دیکھیے اللہ کی جانب سے کیا انعامات آپ کو ملتے ہیں. آزمائے جائیں گے. آپ بتائیے مجھے, کوئی بچہ پورے سال کسی کلاس میں پڑھے, 9th میں یا 8th میں, سال بھر کلاس اٹینڈ کیا, لیکن وہ جو ایگزام کا وقت آتا ہے, 15 دن, ایک ہفتہ شیڈول بنایا جاتا ہے کہ ایک ہفتہ ایگزام ہوگا. اب مجھے بتائیے سال کے اس ایک ہفتے میں اگر وہ ایگزامینیشن میں نہیں بیٹھا تو کیا اس کو اگلے کلاس میں پروموٹ کیا جائے گا؟ سال بھر پڑھا ہے, ایگزام نہیں دیا تو پروموٹ نہیں ہوگا. تو پتا چلا کہ ایگزامینیشن سے, آزمائش سے پروموشن ملتا ہے. سبحان اللہ. ہے نا؟ اب وہ آزمائش امتحان میں بچہ گھبرا جائے تو رزلٹ 0, ثابت قدم رہا, کامیاب ہوا تو اگلے کلاس میں پہنچا. بس اسی مثال سے سمجھیے کہ پریشانیاں آتی ہیں, آتی رہیں گی, لیکن ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے رہیے, گناہوں سے توبہ استغفار کرتے رہیے, ہمیشہ صابر و شاکر بنے رہیے, اور اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا کی محبتوں کو اپنے سینوں میں رکھ کر ان کی سیرت پر, ان کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ پاک ہمیں یہاں بھی کامیابی عطا فرمائے, وہاں بھی کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
یا نبی نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ. جی کریمہ کا سادہ بندہ نوازا مالک مولا بے نیازا اپنے حبیب پاک کے صدقے اپنے محبوبین کے صدقے مولا کریم تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمارے جرموں کو بخش دے مولا. ہمارے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کر دے. عمل صالح کی توفیق عطا کر. ذوق عبادت عطا کر. سجدوں میں لذتیں عطا کر. مولا ایمان پر قائم رکھ. خاتمہ ایمان پر فرما. مولا کریم ہم سب کے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا. اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کر. برکتیں عطا کر. نعمتیں عطا کر. اپنے محبوبین کا صدقہ عطا کر. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں مولا تو انہیں شفا دے دے. جو قرض میں ہے مولا تو انہیں قرض سے نجات دے دے. جو پریشان حال ہیں مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو تندرستی کے شکار ہیں مولا تو ان کے گھروں میں خوشحالی عطا کر. جو بے روزگار ہیں مولا تو انہیں روزی عطا کر. جو بے اولاد ہیں مولا تو انہیں صاحب اولاد بنا. جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہیں مولا تو انہیں غیب سے اچھے رشتے عطا کر. یا اللہ ہم سب کو باعمل و مخلص مسلمان بنا دے. یا اللہ تو اپنے محبوبین کے صدقے اپنے محبوبات کے صدقے مولا ہم سب کو
صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی توفیق کے سائے میں رکھ مولا۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا، جو سنا گیا، اس میں کچھ خطائیں ہوئی مولا کریم تو اپنے کرم سے اسے معاف فرما۔ آمین۔ یا اللہ اس محفل کی برکتیں نعمتیں ہم سب کو عطا کر، اسے قبول فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ چلیے آئیے سب لوگ سیٹ آپ لوگ بیٹھے رہا، آپ لوگ بیٹھے رہے۔ تھوڑا سا جانے دیجیے۔ آپ لوگ بیٹھیے، ابھی آپ لوگ بیٹھیے، کام سے آ رہے ہیں، بیٹھیے آپ لوگ۔ ارے آ رہے ہیں بھائی، آ رہے آ جائیں گے ابھی آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ آرام سے بیٹھیے، آرام سے بیٹھیے۔ دیکھیے اچھا آرام سے آ رہے ہیں۔ جانے دو، راستہ جانے دو۔ ارے ڈرائیور کہاں ہو گیا؟ ڈرائیور صاحب آئیے، گاڑی پہ آئیے ڈرائیور صاحب۔ ڈرائیور صاحب ملنے دو نا یار، جو ملنا چاہ رہا تھا۔ ہاں ابھی بات کریں نا، بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تم لوگ ایک دم مالک بنے ہوئے ہو۔ ارے سب کو محبت ہے، سب ملنا چاہ رہے ہیں۔ آ جاؤ بابو، ڈرائیور صاحب کہاں ہے؟ اکثر بھائی آ جائیے، اکثر بھائی۔ آئیے حضور کے دربار کی شیرینی کو ملے گی۔ آپ ایک طرف بیٹھیے، آ جائیے، مدینہ شریف ضرور آئیے۔ آرام سے آئیے، یعنی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم فرما آئیے، آرام سے آئیے، آئیے سب کو بیٹھا دو۔ بعد یہ سالو بھائی بیٹھیے۔
लाइव में मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। आवाज जमते एकदम क्लियर आ रहा था इसकी। वहाँ पे पता चला हजरत कुछ पढ़े नहीं जी। बहुत अच्छा चेंज करवा दी। बहुत अच्छा वायरलेस से ठीक है ना। वायर से बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। हाँ हाँ आवाज देखिए हाँ वहाँ पे हाँ हाँ लगा दिया बहुत अच्छा। ये कहाँ से लिया? कहाँ से लिया? ऑनलाइन माशाल्लाह अमेज़न से। बहुत अच्छा मुबारक मुबारक हो भाई। ये वाली वीडियो कैसी थी? चलिए बहुत बहुत हाँ भाई आप अशरफी साहब मोहम्मद रेहान अशरफी आप लिखेंगे रेहानुद्दीन अशरफी लिखेंगे चांदनी साहब पहले से अभी अशरफी लिखेंगे हाँ हम लोग के उस्ताद आज़म माशाअल्लाह आपके उस्ताद हम लोग माशाअल्लाह बहुत अच्छे कितने बजे निकलना अभी आएंगे क्या कुछ आइए एक सॉफ्ट ड्रिंक बाकी ये 2007 आगे बोल देते आप ऐसे मजाक कर रहे हैं दुकान पे आप स्कूटी में और हजारी मुबारक 1 बजे हम हजारी सिलसिला मुबारक आपकी दुआ है आपकी दुआ है थोड़ा सा टिप्स भी बता दीजिए कैसे होता है हम लोग भी हो गए तैयार है सब लोग 300 में अटके हुए हैं बहुत और मेरा साथ दिया हर जगह भेज देते हैं थोड़ी सी देर हो गई आपको ये भाई मुबारक पटना में काम है थोड़ी सी देर हो गई मुबारक नहीं वो बात नहीं है मेरा यहाँ से मिला वहाँ मिलाया
अपने ने मंगवाया था इन सबको बांट उजाल भाई बाबू नहीं हाँ कर दो दुकान जो थोड़ी फोन कर देना माइक शॉप नहीं है